इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इफ्तरा करने वाला कामयाब हो ही नहीं सकता। کہ اگر مرزا صاحب ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں بھی ہوتے وہ فلاں نہ پاتے. یہ آپ کا آرگیومنٹ. خدا کے لیے کم از کم اتنا ظرف پیدا کر لیں سدھو بھائی, خدا کا واسطہ دے کے آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بات کا نہ پتا ہو کہیں یار کہ مجھے نہیں پتا مجھے سکھا دو, ختم بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر بھی لوگ دنیا میں پھل پھول سکتے ہیں, کیونکہ حقیقی فلاح دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں ہے. لو جی آپ کا جواب آ گیا. او بھائی وہ میرے تکے توے پر بیٹھے ہوئے اور سر کڑائی کے اندر دیے ہوئے مرزائی کربٹ لا آپ کتنے یب یب اور بک بک آپ نے لگائی ہوئی ہے قرآن کے اوپر. اعلیٰ گفتگو آپ فرمائیں. اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ گڑا. یہاں پر دو قسم کے ظالم بیان ہو رہے ہیں. ایک وہ ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا. ظالم کون سا ہے؟ کذب بآیاتہ. دو قسم کے ظالم اللہ نے بیان کیے ہیں. یا تو وہ ظالم ہے جو اللہ پر افترا کرتا ہے, یا وہ ظالم ہے جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. برحق نبی اللہ کی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو قسم کے ظالموں کا اعلان فرمایا اس آیت میں. یا وہ شخص ظالم ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ بیان کرتا ہے, جھوٹ گھڑ کے بیان کرتا ہے, یا وہ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. یہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ ہے انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے. جو بھی ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ غلط کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ اللہ کا یار اگر سچا نبی ہوگا تو وہ لازماً کامیاب ہوگا, اور اس کے نبی کے جو منکر ہیں وہ ناکام رہیں. اس آیت میں یہ بیان فرما دی کہ اللہ پر جھوٹ کرنے والا بھی نہیں حاصل کرتا, وہ بھی ناکام. دونوں صورتوں میں اگر سچا ہے تو اس کے منکرین ناکام و نامراد رہیں گے, اور اگر جھوٹا ہے اس کو ناکام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی آپ کو. مومنوں میں کے لیے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں رکھا ہوا کہ اے مومنوں, کوئی جھوٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ حق رکھتا ہے کہ وہ جانے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے آپ نے مائک سے پیچھے جاتے ہیں. ایک میں نے اب مائک کی بات ہے, کائنڈلی اپنی بات کو نا وائنڈ اپ کیا کریں. آپ بات کو پھیلا بہت دیتے ہیں. جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آپ سمجھ آ رہی ہے آپ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہا ہے, واضح فرما رہا ہے کہ دو ظالم ہیں. یا وہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں, یا وہ ظالم ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے جو سچے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. اور دونوں صورتوں میں دونوں ظالم ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ظالم ایسے ظالم کامیاب. تو اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر افترا کرتا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ تمہیں تسلی دی ہے اے مومنو, انہ لا یفلح الظالمون, افترا کرنے والا کامیاب ہو نہیں سکتا. کر رہا ہے, یقیناً کہہ رہا ہے انہ. تو پھر اے مومنو تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ پر جھوٹ کرے گا اس کو اللہ خود ناکام و نامراد کر دے گا. یہ ہے پیغام جو قرآن دے رہا ہے. سدھو بھائی ٹھیک ہو گیا آپ کی بات. آگے بس یہ بتا دیں کہ شاہ صاحب اس پہ بات کریں گے. بس یہ بتا دیں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتا, یہ فلاح پانے کا ایک سیکنڈ ہے, قرآن سے فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح یہ ہے کہ جو مقصد ہیں جن کا دعویٰ وہ کرتا ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی, ایسے 200 ملکوں میں نہ پھیل میری سکے. بات سنیں نا, میری بات سنیں. ایسے نہیں. آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی, میں نے آپ سے پوچھا قرآن سے آپ کے پاس کوئی آیت ہے کہ قرآن کس کو فلاح یا کامیابی کہتا ہے؟ وہ آپ کو نہیں پتا. آپ کیا مجھے آپ یہ جان لیں کہ فلاح کا وہی معنی ہے. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی میری دیکھیں, آپ کا پورا آرگیومنٹ آ گیا ہے. آپ کا پورا آرگیومنٹ یہ ہے اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے یا خدا پہ افترا باندھ رہے ہوتے تو وہ فلاح نہ پاتے. آپ یہ بتا دیں قرآن سے فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح یہ ہے کہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے, اس کو دنیا میں بندہ ترقی ملے. مومن کا ایک سیکنڈ ٹھہرے, قرآن کی روح سے بندہ مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندہ مومن جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مفلحون میں شامل ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک سٹیپ اور سوال کے پیچھے دھکیل دیا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ صرف یہ بتا دیں اگر آپ کو قرآن سے پتا ہے کہ قرآن کس کو فلاح کہتا ہے تو بتا دیں. نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا, سمپل سی بات. آپ قرآن کریم کا میں نے آپ کے سامنے جو دلیل رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا. اب آپ بتا دیں قرآن کریم کی روح سے, چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ فلاح جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاح نہیں پا سکتا کام ہوگا, آپ کو کیا یہ سوال ہے. ابھی دیکھیں انشاءاللہ بات شاہ صاحب ہی کریں گے. میں آپ کا آرگیومنٹ سے انگیج نہیں ہونا چاہتا. دیکھیں میری بات سمجھنا یار نا, پیش آتی ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے. آپ صرف ایک لائن کا آرگیومنٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب اللہ پہ باندھ رہے ہوتے, اگر مرزا صاحب ایسا کچھ کر رہے ہوتے تو وہ ظالموں میں سے ہوتے اور فلاح نہ پاتے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ فلاح کی تعریف بتا دیں کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پھر دیکھتے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی ہے. آپ جو تعریف آپ انبیاء کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ انبیاء فلاح نہ پاتے ہیں. انبیاء کی بات نہیں ہو رہی, میری بات سنیں. آپ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے
یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے. آگے آپ نے بتایا کہ اگر مرزا صاحب ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں بھی ہوتے وہ فلاح نہ پاتے. یہ آپ کا آرگیومنٹ. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ فلاح کیا ہوتی ہے تاکہ چیک کریں میرے صاحب نے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی ہے. کیا ہوتی ہے فلاح؟ یہ ہے کہ اس کی آپ کو مخالفت کی ضرورت نہیں، اس کو ناکام کرنے کا ذمہ میری اللہ بات سنیں ذرا. اگر اللہ کا ایک سچا نبی ہو، ایک بندہ بھی اس کی بات دیکھے نا، اللہ کے آپ نے کہا جی فلاح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے مقصد پورے ہو جائیں. اللہ کے ہر نبی دلی خواہش کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائے، لوگ اس پہ ایمان لے آئیں. مجھے بتائیں ذرا، کل قیامت کے دن وہ انبیاء جب اللہ کے سامنے آئیں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا، انہوں نے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی؟ جی جزاک اللہ. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کئی انبیاء ایسے ہیں میں جن کا کہہ ایک رہا ہوں امت. کہ مجھے صرف میں آپ کو دلیل دے دوں گا، بس یہ بتا دیں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے وہ نبی پیش ہوں گے جن کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا، انہوں نے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی؟ ڈیفینیٹلی فلاح پائی ہے انہوں نے. پھر فلاح کی تعریف بتائیں کیا ہوتی فلاح یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ کسی نبی نے بھائی. میری بات سنیں ناکام. نا، میری بات سنیں سدھو بھائی. دیکھیں اس کا آپ مطلب یہ ہوا کہ فلاح کی تعریف یہ بالکل نہیں ہے کہ اس نبی کی جماعت پھیل جائے گی، اس نبی کے ماننے والوں کی زیادہ عبادت گاہیں ہوں گی، کتابوں کے ترجمے ہوں گے. کیونکہ آپ کا میں نے بتایا اور آپ نے خود تسلیم کیا کہ قیامت کے دن وہ نبی جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا اور وہ سچے نبی ہوں گے، انہوں نے فلاح پا لی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات پہ غور بھی کیا کریں میرے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آلریڈی تسلیم کر لیا کہ فلاح کا تعلق اس دنیا کے اندر کسی قسم کی کامیابی سے نہیں ہے. مان لیا آپ نے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے منہ میں باتیں میں نہیں ڈالیں اور ڈالتا، میں میں آپ نہیں ڈالتا. ہم دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. میں ٹھہر جائیں دوبارہ. میری بات آپ سنیں کا نا، سوال میری بات پہنچ سنیں. گیا، سدھو بھائی آپ نے خاموش ہو جائیں. لمبی مجھے اسپیچ کی ہے. ایک سیکنڈ یار مجھے آپ نے اتنی جواب لمبی دینے دیں. اسپیچ. میری بات تو سنیں نا. اب آتے ہیں بات کے ہم کریکس کی طرف، مغز نکالتے ہیں نا بات. میں نے پہلے آپ کو 4-5 منٹ تک موقع دیا. میں نے کہا فلاح کی تعریف کر، آپ نے کون نہیں کی، کبھی دائیں کبھی بائیں. پھر آپ نے یہ کہنا چاہا کہ اگر نبی کے مقاصد پورے ہو جائیں تو فلاح پا لی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو نبی قیامت کے دن پیش ہو اللہ کے دربار میں، ایک بھی اس کا امتی نہیں ہوگا. ذرا جب امتی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی عبادت گاہیں بھی نہیں ہوگی، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس نبی نے فلاح پائی ہے، آپ نے کہا جی بالکل فلاح پائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میری بات اتنی بات سے ایگری کیا کہ فلاح کا تعلق اس دنیا کی کسی قسم کی ترقی اور پیش قدمی سے نہیں ہے. یہ بات ثابت ہوگی. اب یہ بتائیں کہ جب اس سے تعلق پھر فلاح کیا ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا کیا ہوتی ہے فلاح؟ آپ نے اپنی طرف سے مفروضے بھی پہلے کام کر لیے میری طرف سے، اور میری طرف سے آپ نے کلام بھی کر دیا. کوئی اور مسئلہ اپنی نہیں ہے، طرف سے دوبارہ آ جاتے. چلیں میں آپ بتاتا ہوں. ٹھہر جائیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ آ جاتے. آپ یہ بتا یار مجھے دیں، بات بھی تو کرنے دیں. میں دیتا ہوں بات کرنا. دیکھیں نا ایسے پھر بات پھیل جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ آپ کی سمجھ کے مطابق قرآن کی کوئی آیت آپ کو پتہ ہے کہ جو اس بات کو طے کر دے کہ نبی کے لیے فلاح کیا ہوتی ہے؟ بتائیں. یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے پوچھا، سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیج دے اور اس کی امت میں ایک بھی فرد نہ ہو، نہ تو آپ نے یہ بتایا کہ امت کس طرح بنتی ہے، کس نبی کے آنے سے بنتی ہے. آیا امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بنی یا ان کے بعد آنے والے انبیاء سے بنی؟ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی امت قرار دیا ہے. قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو امت قرار دیا ہے. آپ کی جماعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے تھے، عیسیٰ لے کے نہیں آئے تھے. قرآن نے دونوں کو امت قرار دیا. بتائیں. تو رہنا بات ہے. امتیاز بھائی میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت اوپن شاہ جی کی بات تھی. امتیاز بھائی مجھے اجازت چاہیے، میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں، میں پھر چلتا ہوں. پھر آپ ہی بات چلیں آپ کریں. چلے نہیں جائیں، ٹھیک ہے نہیں چلے جائیں. اصل میں ٹھہر جائیں میری بات انہوں نے سنیں. بات نہیں کرنے دینی، بیچ میں دخل دیتے ہیں. ٹھہر جائیں میری بات سن. دیکھیں نا ایک تو جو آپ کا انداز ہے، چلے میں پھر چلتا ہوں. دھمکی نہیں دی جاتی. سر آپ مجھ سے بات کر گھروں رہے میں آ ہیں. کے دھمکیاں نہیں دیا کرتے. دیکھیں نا میں بار بار آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ دھمکیاں دے آگے سے ہمیں. میں بھی آپ کو بڑی عزت سے ایک بات پیش سن آ رہا لینا، ہوں. ایک بات سن لیں، ایک بات سن لیں، ایک بات سن لیں. عامر بھائی بھی نہیں بولیں گے، میں وعدہ کر رہا ہوں میں بھی نہیں بولوں گا. ایک پورا منٹ ہم سارے خاموش رہیں گے، فلاح کی تعریف کر دیں. چلیں شروع کریں. میں عرض کرتا ہوں، سن تو لیں پہلے کو. آپ نے پہلی بات جو کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی اس کا ایک بھی امتی نہ ہو، یہ آپ نے پہلا کلام کیا. نہ تو آپ نے امت کی تعریف بیان کی کہ امت کس کو کہتے ہیں اور کس نبی کے آنے سے امت بنتی ہے. امتیاز بھائی مسئلہ حل ہونے لگا تھا، انہوں نے تعریف ہی نہیں کرنی فلاح کی. فلاح کی تعریف ہی نہیں کرنی. میں سدھو جاٹ بھائی نے امتیاز بھائی جو آیت پیش کی ہے نا، یہ خود ہی مسئلہ حل کر دیں گے. ابھی سدھو بھائی آپ نے سورہ یونس کی ایک آیت پیش کی، ایسے ہی ہے سدھو بھائی؟ میں آگے بات کروں. سدھو بھائی آگے بات کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے کہا کوئی نہیں بولے گا فلاح کی تعریف کر دے. آپ نے تعریف کی ہے فلاح کی. کیا کتنی زیادتی کرتے ہیں بھائی آپ. سر کامیابی یہ فلاح کی تعریف نہیں ہے، یہ فلاح کے آپ نے اردو میں معنی بیان کر دی. میں کہا تعریف کرے، فلاح کیا ہوتی ہے؟ میں تعریف نہیں کر سکتا، میں نے کامیابی کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی. آپ میری بات سنیں، کم از کم اتنا ظرف سدھو بھائی اللہ کا واسطہ میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لے بھائی. خدا کے لیے کم از کم اتنا ظرف پیدا کر لے سدھو بھائی، خدا کا واسطہ دے کے آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بات کا نہ پتا ہو،
کہیں یار کہ مجھے نہیں پتا مجھے سکھا دو, ختم بات, اس میں کیا ہے؟ نہیں میں آپ سے سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ آپ اس دنیا میں میرے نہیں امتیاز بھائی مجھے سمجھ لگ گئی ہے. امتیاز بھائی ان کو سٹیپ بائی سٹیپ میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے میں دوستوں تو سدھو بھائی اچھا دیکھیں, آپ چلے اگر ٹھیک ہے, سیکھنے مجھے کی نہیں ہے تو اجازت پھر ہے, ہمیں سکھائیں. سدھو بھائی ہمیں سکھائیں. مجھے آپ بات نے نہیں سورہ کرنے یونس کی آیت نمبر 18 پیش کی, ایسے ہے کہ نہیں؟ جو آیت کریمہ پیش کی تھی وہ سورت انعام کی تھی اور اس کا نمبر نہیں آپ نے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون, یہ سورہ یونس کی آیت آپ نے پیش کی, ایسا ہی ہے؟ یہ سورت یونس کی نہیں بھائی, سورت انعام کی ہے. سورہ یونس کی نہیں ہے, نہیں سورہ انعام کی ہے. جی یہ سورہ یونس کی آیت بھی ہے, ہو سکتا ہے سورت جی یونس عامر ٹھیک بھائی ہے. آپ نے پڑھی وہ یونس میں آیت بالکل موجود ہے. سدھو بھائی میری بات سنیں. عامر بھائی عامر بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن صرف ایک درخواست ہے بھائی یار, یا تو فلاح کو ڈیفائن, ساری کی ساری بحث اس پہ ہے کہ مرزا صاحب نے فلاح پائی ہے کہ نہیں پائی ہے, اس کا جواب ملنے لگا. جی اگر فلاح کی تعریف تو کر دیں. امتیاز بھائی وہ جواب خود دینے لگے, ابھی خود جواب آنے لگا. سورہ انعام کی انہوں نے آیت پیش کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی 22 نمبر ان کے مطابق 21 نمبر, یہ 22 ان کے مطابق, ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. یہ آیت قرآن سے ان کو جواب ملنے لگا کہ وہ فلاح کون سی ہے جو ان کو نہیں ملنی, خود قرآن سے جواب ملنے لگا. ٹھیک ہے جی, آپ کھولیں جی سورہ یونس کھولیں. سدھو جٹ صاحب میں چاہتا ہوں آپ ترجمہ پڑھیں. جی آیت کا نمبر بتائیں. سورہ یونس چیپٹر 10 ہے, ورس نمبر 70 اور 71 آپ کھولیں. 69 اور 70 بنتی, اس کی ٹرانسلیشن آپ نے اردو میں پڑھنی. اللہ کی آیت پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں, فائدہ. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, کل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب تو کہہ دے یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بڑھتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. دنیا میں کچھ فائدہ اٹھانا ہے, پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے, پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے, تو سب بسبب اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. جی تو اس میں اب کیا آپ کا تھینک یو. سورہ یونس کی آیت, ان دو آیتوں سے آپ کیا سمجھیں, اپنے مفہوم میں بتائیں. اس میں یہی سمجھے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں ان کو ان کے لیے دنیا میں تو کچھ فائدہ ہے ظاہری طور پر, لیکن وہ پھر انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بسبب اس کے کہ وہ کفر کیا. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جو افطرا باندھتا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا مگر دنیا میں فائدہ پائے گا, پھر وہ ہماری طرف لوٹے گا اور ہم اس کو شدید. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر بھی لوگ دنیا میں پھل پھول سکتے ہیں, کیونکہ حقیقی فلاح دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں ہے. لو جی آپ کا جواب آ گیا. او بھیا جی بہت شکریہ. ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں اور دوسرے کو بھی سن لیں. آپ کو کر دیا ہے, بلکہ آپ کو تتے توے پر بٹھا دیا ہے. اب میری جان سنے تو صحیح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا دو چار بار بھی پڑھیں گے مطلب سیم ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کہہ دے یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر افتراء کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے, وہ ناکام مریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک منٹ, یہ تحریف ہے, کہاں لکھا ہے ناکام مریں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کامیاب نہیں جو ہوتا ہے وہ ناکام. ایسے نہیں, یہ جھوٹ ہے. کب کی ہے سدھو صاحب؟ یہ تحریف ہے. یہ دیکھے پبلک دیکھے کہ لا یفلحون کا مطلب کرتے ہیں وہ ناکام ہو کر مریں گے. یہ کہاں لکھا ہے اس آیت میں؟ وہاں لکھا ہے متاع فی الدنیا. وہ صاحب سن تو رہے نا میرے ٹھنڈے بھائی, وہ میرے تتے توے پر بیٹھے ہوئے اور سر کڑائی کے اندر دیے ہوئے مرزائی, کسے پاسے لگ کسے کربٹ لا آپ کتنے یب اور بک بک آپ نے لگائی ہوئی ہے قرآن کے اوپر. گفتگو آپ فرماتے ہیں, آپ کے بھائی امتیاز صاحب بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ کے عالم صاحب. بھائی بات یہ ہے کرنے کی کہ قرآن کے اوپر کسی پاس سے لگے ہیں. آپ نے خود ایک آیت پیش کی کہ جو اللہ پر افطرا باندھتا ہے, جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ فلاح نہیں پائے گا. یہ آپ کا مقدمہ تھا. آپ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا. امتیاز بھائی آپ سے پوچھ کر تھک گئے کہ فلاح کی تعریف کریں, فلاح کو بیان کریں. آپ نے فلاح کی تعریف کچھ بھی نہیں کی, 2 ٹکے کی بھی آپ نے جو ہے نا اپنا علمی یہاں پر نقطہ نہیں جاڑا کہ آپ فلاح کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے قرآن کے اندر جب آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 59 اور 70 آپ کے بقول 70 اور 71 سے جواب دیا گیا تو آپ پھڑپھڑانا شروع ہو گئے اس طرح. تو چھوڑیں, اچھا تو آپ پھڑپھڑانا شروع ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان آیتوں سے آپ کو آپ کا جواب مل گیا تھا کہ اصل میں فلاح اللہ کی نظر میں سچوں کی اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں ہے. ایک اور آیت میں یہاں دیتا چلوں امتیاز بھائی جو فلاح کو بیان کرتا ہے, کیونکہ ان کے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے.